الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 27 اور 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد وحی الہی یعنی قرآن کریم کی اہمیت کا پہلے ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، اہمیت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کا اللہ جل شانہ نے اعتراض کا جو علاج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ ان لوگوں کے سامنے اس بات کو پڑھیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم کی جو وحی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی آیات کی تلاوت آپ ان لوگوں کے سامنے کیا کریں۔ صحیح بات وہی ہے جو اس کتاب میں ہے، اور جو بھی یقینی علم کا ذریعہ ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ جل شانہ نے آپ کو قطعی اور یقینی طور پر اس کتاب کے ذریعے محکم اور مضبوط اصول، دلائل اور ہدایات ارشاد فرمائے ہیں۔ سنی سنائی باتوں میں، تاریخ کے اوراق میں محفوظ چیزوں کے اندر اللہ نے وہ سند اور وہ اتھارٹی نہیں رکھی جو اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھی ہے۔ اس کتاب کا جو آپ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہی، وہ علم کے ذرائع میں سب سے قطعی اور یقینی حتمی ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ اپنا اعتقاد اسی کتاب پر رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کتاب کو ہی اپنا نصب العین، زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کسی بھی چیز کی وہ پہلی بنیاد ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز کا حوالہ دیکھنا ہے، اس کا استناد معلوم کرنا ہے، تو آپ کے پاس سب سے پہلا جو سورس ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات سکھلائی، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہم نے دیکھی کہ شرعیت کا کوئی بھی مسئلہ وہ 4 دلائل میں سے کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، دوسری دلیل ہے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسری دلیل ہے اجماع امت کے کسی بھی زمانے کے علماء، فقہا کا، مجتہدین کا، جن کو اللہ جل شانہ نے بصیرت عطا فرمائی، دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی، قرآن و سنت پر ان کی نظر بڑی گہری ہے، وہ انہی میں موجود اصولوں کو سامنے رکھ کر نئے پیش آمدہ مسئلے کا اتفاق کے ذریعے حکم معلوم کر لیتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں اجماع، اور چوتھی چیز ان کا کسی پر اتفاق ہو جاتا ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر قیاس، پہلے سے جو موجود مسائل ہیں ان پر نئی آنے والی کسی صورتحال کو قیاس کر لینا کہ یہ چیزیں آپس میں میچ ہو رہی ہیں، اس جیسی ملتی صورتحال کے اندر قرآن و سنت کے اندر یا اجماع کے اندر یہ حکم موجود ہے، لہذا نئی پیش آمدہ صورتحال کے اندر بھی یہی حکم لگے گا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ 4 دلائل ہیں کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کریم کا حوالہ ہے کسی مسئلے کے حوالے سے تو وہ سب سے اتھینٹک اور سب سے مستند ہے، اور اس کے بعد جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قرآن کریم کے ترجمان اور مفسر کی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح میں جو کچھ ارشاد فرما دیا بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی ہے، آپ قانون ساز بھی ہیں، آپ خود سے بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں، اور اللہ نے اس کو بھی مستند قرار دیا ہے، فرمایا ہے کہ بھائی آپ اطیع اللہ کا کہنا مانو، و اطیع الرسول، اپنے رسول کا کہنا مانو۔ اور وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ 2 قسم کی تھی، ایک وہ وہی جس کی ہم قرآن کریم کی آیات کی صورت میں تلاوت کرتے ہیں، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، تلاوت ہونے والے وحی، اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کا مفہوم وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، مصدقہ ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اور اس کے لیے اسلوب بیان وہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے انداز میں بڑا واضح فرق ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے تھوڑی بہت عربیت کے ساتھ مناسبت عطا کی ہے، اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور جو آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے حدیث کی کوئی جو ہے وہ کہ الفاظ وہ پڑھے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ نہیں ہیں، ان کا انداز بھی مختلف ہے، اور الفاظ کا چناؤ اور معیار بھی دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی ہے اور ترجمان القرآن کی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بھی شامل ہے کہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، یہ بھی شامل ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اللہ کی طرف سے جو احکام ان کی طرف نازل کیے گئے تدریجاً ان کی وضاحت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حیثیت وہ شارع اور مقنن کی بھی ہے، قانون سازی کرنے والی کی بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان کے اندر ایک فتنہ وہ یہ بھی ہے کہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام رسالت ہے اس کو اس طریقے سے نہیں تسلیم کیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس محور و مرکز اگر ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، تو ان کے ہاں اگر پھر ہم دیکھیں تو دین کا تصور وہ بڑا محدود ہے، وہ حدیث کو بھی بعض دفعہ نہیں مانتے، سنت کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں مفصل طور پر، محدود طور پر سنت کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اقرار کرتے ہیں، لیکن احادیث پر تو اعتماد ان کا بالکل نہیں ہے۔ سنت پر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک نسلم بعد نسلیں جو طریقے دین کے طور پر چلے آ رہے ہیں ان کی گنتی بھی وہ بہت محدود بتلاتے ہیں، 13 14 15 سے زیادہ ان کے ہاں کوئی سنتیں نہیں ہیں، تو وہ بڑا محدود تصور کرتے ہیں دین کا، اور اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے بڑے ایکسپوجر کے اندر جو اصل جو ہے وہ دین کا تصور ہے، اور وجہ اس کی صرف یہی غلطی ہے کہ وہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا ترجمان اور شارع تو ماننے کے لیے تیار ہے، تشریح کرنے والا تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن عین کے ساتھ شارع، قانون سازی کرنے والا، نئے طور پر مستقل طور پر حکم دینے والا، اور اس حکم کو بھی قرآن و سنت قرآن کی طرح اتھارٹی دینے والا وہ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اور فرمایا لا مبدل لکلماتی، آپ کو اس کلام کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو محکم اصول ہیں، ان کے متعلق یہ
آپ کا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی ان میں جتنی بھی لاکھ کوشش کر لے تبدیلی کی، تحریف کی، تغیر کی، ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ اس علیم اور خبیر ذات کے دیے ہوئے اصول ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے حالات، ان کی ضرورتوں، ان کے تمدنی تبدیلیوں سے واقف ہے۔ اس نے دیے یہ احکام، یہ اصول اس نے دیے ہیں، اس لیے اس میں جو بیان کردہ اصول و احکام ہے وہ تبدیلی زمانہ کے باوجود، گردش زمانہ کے باوجود ہر زمانے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاں کوتاہی جو ہے وہ اس کے جو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں ان اصولوں کو، ان میں ہو سکتی ہے، ان کے اخلاق جو ہے وہ کمزور ہو سکتے ہیں، ان کا کردار کمزور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلمان اسلام کی غلط ترجمانی کا کام کرے تو یہ اسلام پر اعتراض نہیں ہے۔ دین اسلام وہ بہرحال محکم، مضبوط اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر اور ہر زمانے کا ساتھ دینے والا وہ دین ہے۔ جو اس کتاب کے مخالف ہیں وہ اس کتاب کے الفاظ میں بھی تغییر اور تبدیلی کی، تحریف کی کوشش کرتے رہے، اس کے اندر معنوی تبدیلی کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ قرآن کریم کے جیسے الفاظ کی حفاظت اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ لی ہے، ایسے ہی اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ اور صحابہ کرام کا اخذ کردہ جو مفہوم ہے وہ الحمدللہ پہلی اتھارٹی اسی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کو جس طریقے سے رسول اللہ نے سمجھا، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے سمجھا، انہوں نے اپنے شاگرد تابعین کو وہ فہم اس کا منتقل کیا، تابعین نے آگے منتقل کیا۔ اس کی جو اتھارٹی اور استناد ہے وہ نئے آنے والے کسی مفسر اور جو ہے وہ شارح کی نہیں ہے جو قرآن کریم کی تشریح اس انداز سے کرے کہ جو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی نہ ملتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی جو ہے وہ اس کا استناد اور اس کا ہمیں ریفرنس اور حوالہ نہ ملتا ہو، ایسی تشریح قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر اس طرح کی تحریفات کی کوششیں ہوتی نہیں، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے قرآن کریم وہ اس پر بلا شک و شبہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ اور معنی میں کسی قسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے وہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہونے دی۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے نبی آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ، آپ کو قرآن کریم کے جو ہے وہ علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ہر فتنے کے زمانے میں، ہر پریشانی کے زمانے میں اگر آپ کو سنبھالنے والی ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف وہ قرآن کریم ہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جائے پناہ تلاش کریں گے تو آپ الحاد، بے دینی، ضلالت، گمراہی، وہ اس کے رستے پر آپ کے قدم بڑھنے لگیں گے، آپ صحیح رستے پر صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم پر کا فہم اور اس کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غیاث المستغیثین، ہم سب کا مل بیٹھنا، نماز فجر کا ادا کرنا، یہ قرآن کریم کی کچھ دیر تک ترجمہ اور تفسیر کی خدمت کرنا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ قرآن کریم کا فہم ہم سب کو عطا فرما، قرآن کریم کا نور ہمارے یا اللہ قلب و دماغ میں پیوست فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے کانوں کا نور بنا، ہمارے دل کا سرور اور چین بنا، قرآن کریم پر عمل کی بہاریں یا اللہ ہمارے معاشروں کے اندر قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر، اساتذہ، والدین آپ کے جوار رحمت پہ پہنچ چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، تا حد نظر کشادہ فرما۔ اے اللہ سانحہ باجوڑ کے اندر شہید ہونے والے دیندار، متدین، علماء، حفاظ، قراء اور یا اللہ عام مسلمان جو شہید ہوئے سب کی شہادت کو قبول فرما، سب کی یا اللہ ارواح کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن خاندانوں کے یہ چراغ تھے، چشم و چراغ تھے، اے اللہ جن خاندانوں کا یہ سہارا تھے، ان سب کو یا اللہ ظاہری سہارے سے ان کے جانے سے تو محرومی ہوئی، لیکن آپ کا سایہ ہر یا اللہ سہارے سے بڑھ کر ہے۔
اے اللہ اپنے سایہ رحمت میں انہیں رہنا نصیب فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کے دلوں کو صبر و قرار عطا فرما۔ اے اللہ ملک و ملت کے جو دشمن ہیں، جو اس کے امن کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کو خاکستر فرما، ناکام اور نامراد فرما، امن و آشتی کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ برداشت کا یا اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرما، دوسرے کو سن کر سمجھنے کی، برداشت کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر جو عدم برداشت کا عنصر ہے، ہم سیاسی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اے اللہ قلاش ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی فکر کو صحیح اور دوسرے کی فکر کو مکمل برسر غلط سمجھتے ہیں، باوجود اس امکان کے کہ ہماری فکر اور سمجھ میں غلطی اور دوسرے کی فکر میں یا اللہ اصلاح اور درستگی کا امکان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صرف اسی بات کو، اسی نظریے کو، اسی سوچ کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہماری ہے۔ اے اللہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے، اس کو یا اللہ امن و آشتی کی فضا میں تبدیل فرما، دوسرے پر اعتماد یا اللہ اپنی قیادت پر اعتماد وہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس وطن کے اندر امن و انصاف کا بول بالا فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ ہے ان کو ہدایت نصیب فرما، حائل رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، ہمارے جاننے والوں میں یا اللہ ہمارے احباب میں، متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ نذینہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔